سجدہ شکر پارٹ 5۔ اذلان، جینی اور اس کے باقی دوستوں کو آج آؤٹنگ کے لیے جانا تھا، اس لیے وہ سب صبح سویرے ہی اپنی اپنی گاڑیوں میں جینی کے فلیٹ کے باہر موجود تھے۔ کھانے کے سامان سے لے کر کپڑوں تک ہر چیز انہوں نے ساتھ رکھ لی۔ تقریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیونگ پہ سب ساحل پہ پہنچ گئے تھے۔ تحت نگاہ صرف نیلا پانی بکھرا ہوا تھا۔ اذلان نے کھلی ہوا میں گہرا سانس لیا، اسے وہاں سکون محسوس ہوا جو کہ اس کی اپنی زندگی میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا شہر کی نسبت ساحل پہ ہلکی گرمی تھی۔ لمبے لمبے ناریل کے درخت ایک قطار میں لگے تھے اور ان کی اوٹ میں بنا شاندار ہوٹل لندن سپا بہت مشہور تھا۔ سب لڑکوں نے شرٹس اتاری اور پانی کی طرف بھاگے۔ اے بڈی، تم نہیں چلو گے؟ چینی نے اذلان کو خاموش کھڑے دیکھ کر پکارا۔ نہیں، میرا دل نہیں، فی الحال مجھے بہت بھوک لگی ہے، پہلے میں کچھ کھا لوں پھر کچھ اور، وہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ جینی اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر باقی دوستوں کی طرف آ گئی۔ بریڈز، جیم اور انڈے جو کہ اس نے بوائل کر کے رکھے تھے اس کے ناشتے کے لیے کافی تھے۔ چائے کی گھونٹ بھرتے ہوئے وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ بچے، بوڑھے، بڑے سب وہاں مزے کرنے آئے تھے۔ اس نے دیکھا مشرق کی طرف آبادی تھی جبکہ مغرب کی طرف صرف ایک مسجد بنی تھی جس کے گنبد کا رنگ سرمئی تھا۔ کس قدر خوبصورت مسجد بنی ہے نا، اگر وقت ملا تو اندر سے اسے ضرور دیکھوں گا، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا۔ وہ مسلمان تھا، دین اسلام کے احکامات بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن ہر بار دنیا کی طرف جا کر بہک جاتا۔ اسے لگتا تھا اس نے کبھی اسلام کے لیے وقت ہی نہیں نکالا۔ یہاں کے ماحول میں وہ چاہ کر بھی خود کو بدل نہیں پاتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پانی کی طرف آ گیا۔ گیلی ریت پہ چلتے ہوئے اس نے محسوس کیا اس کے پاؤں سرد ہو رہے ہیں۔ 3 چھوٹے بچے بڑی توجہ اور محنت سے ریت کے گھر بنا رہے تھے۔ وہ وہیں رکے ان کے اس عمل کو دیکھنے لگ گیا۔ یار، یہ ریت کے گھر بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی لہر آئے گی اور ان سب کو ڈبو دے گی، دور کھڑے ان کے ہم عمر لڑکے نے کہا۔ اگر سچی لگن اور چاہت سے گھر بنایا جائے تو یہ نہیں ڈوبیں گے، اس لڑکے کے پیچھے کھڑی ادھیڑ عمر عورت نے بچے کے جواب میں کہا۔ وہ بے تاثر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس بچے نے آگے بڑھ کر پاؤں مار کر سب کے گھر خراب کر دیے۔ بچوں نے روتی ہوئی شکل بنا کر اس ہنستے ہوئے دوست کو گھورا اور اپنی ماما کی طرف بھاگے۔ معصوم بچے اسے بہت گہرا سبق دے گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ انسان کو اپنے دوست بہت سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے۔ بعد میں ایسا نہ ہو کہ دوستوں کی ہوشیاری اور چال بازی آپ کا گھر ہی توڑ دے، کیونکہ برے دوست ہمارے اندر رہ کر ہماری جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ چاہت اور توجہ سے بنے رشتے اور گھر کبھی نہیں ٹوٹتے۔ اگر وقتی تبدیلیاں کچھ توڑ پھوڑ کر بھی دیں تو ہمیں انہیں پھر سے سمیٹ لینا چاہیے، لوگوں کی وجہ سے اپنے گھر بنانے اور بسانے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ وہ ایک نظر دور کھڑے بچوں کو دیکھ کر دوستوں کی طرف آ گیا۔ وہ سب تیرتے ہوئے ایک دوسرے پہ ٹھنڈا پانی پھینک رہے تھے اور ایک دوسرے کو چڑھا رہے تھے۔ کافی دیر وہ سب یوں ہی مزے کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی امان ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کے پاؤں میں موچ آئی تھی، اس لیے اسے جلدی ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ اس نے سارے راستے ماما کا بازو تھام رکھا تھا۔ درد کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ نمل کو لگا پاؤں کے راستے کوئی اس کی جان نکال رہا ہے۔ آنکھیں بند کیے وہ دل میں کلمہ پڑھتی رہی۔ ڈاکٹر نے باقاعدہ بینڈیج کر دی اور وہ آدھے گھنٹے بعد گھر واپس آ گئی۔ زجاجہ بیگم اسے اپنے روم میں لے آئی کیونکہ سیڑھیاں چڑھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ دوپہر میں تایا، چھوٹے چچا اور باقی سب اس کی خیریت معلوم کرنے آئے۔ مرتاب بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ آج بھی اسے مرتاب کی نگاہوں میں عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ خیر جو بھی تھا اس نے اگنور کیا۔ سر ہلاتے ہوئے وہ سب کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ کچھ کہنے کا بالکل موڈ نہ تھا۔ شام میں اس کے کالج کی سبھی دوستیں بھی آئیں جس سے اس کا موڈ مزید خوشگوار ہو گیا۔ سب کے جانے کے بعد اپنی سوچوں میں گم ہو کر اسے احساس ہوا کہ سب اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیسے سب اس کی معمولی سی چوٹ پہ بھاگے چلے آئے۔ بھائی، ماما، بابا، چچا، تایا، باقی بھی سبھی تو تھے اس کے پاس، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ خوش قسمت تھی جو چاہتوں سے بھرے سارے رشتے اس کے پاس تھے۔ یہی سوچتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس دلکش احساس پہ بھی کچھ کمی سی تھی۔ کیا تمہیں یہی سب چاہیے؟ کانوں کے پاس کسی نے سرگوشی کی۔ اس کا سانس وہیں اٹک گیا۔ مسکراہٹ لمحہ بھر میں غائب۔ اسی خوف نے اسے دوبارہ جکڑ لیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ میری ہر سوچ سے واقف ہو، میری دل کی ہر بات جانتے ہو، اور یہ بھی کہ میں کیا چاہتی ہوں اور کیا نہیں۔ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے نظریں اٹھائی۔ اللہ جی، میں تو صرف آپ کو چاہتی ہوں، اس نے محبت سے کہا۔ تبھی تم نے ہر رشتے کے اپنے پاس ہونے اور درد کم ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا؟ دل نے آئینہ دکھایا اور وہ اس بات پہ شرمندہ ہو گئی۔ شکر تو بنتا تھا، لیکن صرف زبانی شکر کافی نہیں تھا کہ تعریف بیان کر دی یا پاکی بیان کر دی۔ شکر کے لیے تو محبت بھرا سجدہ لازم تھا۔ امان دروازے میں کھڑا کھانسا اور وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے واپس آئی۔ آ جائیں بھائی، وہ امان کو آتا دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔
اور سناؤ لاڈلی، سنا ہے یہ نقلی بہانہ بنا کر خوب خدمتیں کروا رہی ہو؟ امان نے اسے چھیڑا۔ ہاں، اسی بات کے لیے یہ بہانہ لگایا کہ مجھے بے ذائقہ یخنی پینی پڑے۔ اس کے منہ میں دوپہر کی یخنی کا ذائقہ ابھی تک تھا۔ آپ تو آنیا سے مل کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں نا؟ نمل نے اس کی چوری پکڑی۔ امان مسکرایا۔ لاڈلی، یہ تو بتاؤ، اس طرح کی خبریں تمہیں کون دیتا ہے؟ امان کو تجسس ہوا۔ بتانا کس نے ہے؟ آنیا کے سامنے آپ کا نام لیا جائے نا تو اس کے گال ٹماٹر سے بھی زیادہ لال ہو جاتے ہیں۔ بس یہی تجربہ کل کیا تھا اس پہ، اور اس کی حالت تو دیکھنے لائق تھی۔ وہ کل کا سوچ کر ہنسی جا رہی تھی۔ کیا واقعی؟ مجھے تو نہیں پتا تھا۔ امان نے بے خبر ہونے کی کوشش کی۔ اب آپ اتنے بھی شریف نہیں جتنا آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمل نے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ امان کہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ مجھے برگر اور آئس کریم کھانی ہے۔ نمل نے بات بدلی۔ تو بات یہ ہے، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بھائی آپ جو بھی سمجھیں۔ نمل، ابھی تو میں کافی تھک گیا ہوں، پلیز صبح ضرور لا دوں گا، امان نے ٹالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سب ماما کو بتا دیتی ہوں، پھر آپ جانے۔ اور ماما، اس نے ماما کو آواز لگائی۔ ارے رکو تو، امان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ فریش ہو لوں پھر لا کر دیتا ہوں۔ امان نے اٹھتے ہوئے کف فولڈ کیے۔ کوجی چڑیل، وہ جاتے ہوئے بڑبڑایا۔ نمل نے منہ پہ ہاتھ رکھے ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ وہ سارے پانی میں فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو بال پکڑاتے ہوئے ان کی آوازیں مزید بلند ہو رہی تھیں۔ حماد نے اذلان کی طرف بال پھینکا، لیکن اذلان کا دھیان بڑی اٹھتی لہر کی طرف تھا، جو کہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، جو اچانک ہی وہاں نمودار ہوئی۔ اس نے ہاتھ ہلانا چاہا، وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن اس کا دماغ کچھ بھی کرنے سے انکاری تھا۔ سب واپس بھاگے، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ سب نے چلانا شروع کر دیا۔ اذلان، اذلان، واپس آؤ! اس کے کانوں میں بس ہوا کی سائیں سائیں تھی۔ زوردار لہر اس سے ٹکرائی اور اس کے قدموں کو ہلا کر پل بھر میں واپس چلی گئی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ اس کے دوست اور باقی جو وہاں موجود تھے سب پانی میں گئے اور اذلان کو ڈھونڈتے رہے۔ کچھ منٹوں بعد اذلان مل گیا اور اسے باہر لے آئے۔ پانی اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا، اب اتنی آسانی سے اس کا ہوش میں آنا مشکل تھا۔ ریت پہ لٹائے سب کتنی دیر اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ جینی نے دور ایک عمارت کی طرف اشارہ کیا کہ اذلان کو وہیں لے چلیں۔ وہ مسلمان نہیں تھی جو یہ جان پاتی کہ وہ مسجد تھی، اللہ کا گھر، جس کو دیکھنے کی خواہش آج اس کے دل نے کی تھی۔ لیکن کتنا عجیب کھیل تھا کہ قدرت اسے اس حال میں یہاں لائی۔ خوبصورت نفیس عمارت کا اندرونی حصہ بہت ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ ایسے کوئی سانس لے تو یہ ہوا دل کو تر و تازگی بخش دے۔ سامنے ایک الگ سا بڑا ہال نما کمرہ تھا اور پھر آگے چھوٹا سا صحن۔ دائیں طرف ایک کمرہ تھا اور بائیں طرف واش رومز، اور اس کے ساتھ قطار میں بہت سے چھوٹے نل لگے تھے۔ اذلان کو مسجد کے ہال میں لٹا کر وہ سب اس کے گرد جمع تھے۔ زین اور حماد اس کے پیٹ میں سے پانی نکال رہے تھے اور اس کے آہستہ آہستہ حواس بحال ہو رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں کے سہارے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر چکرانے سے پھر لیٹ گیا۔ درد کی وجہ سے اس نے سر کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ وہاں کے ایک آدمی کے کہنے پہ مسجد کے مولوی صاحب نے پانی پہ کچھ پڑھ کر دیا اور اسے پلانے کو کہا۔ پانی پیتے ہی اذلان کے سر کا درد منٹوں میں غائب ہو گیا۔ وہ حیران ہوا کہ اس پانی پہ ایسا کیا تھا جو آج کی دوائیوں سے بھی زیادہ مؤثر تھا۔ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، وہ کافی بوڑھے تھے، لمبی داڑھی، سفید شلوار قمیض اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ اذلان نے دیکھا وہ اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ بیٹا اب کیسے ہو؟ انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ انکل، اس نکمے نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، جواب اس کی بجائے زین نے دیا۔ اب سر درد کیسا ہے؟ وہ کچھ پڑھتے ہوئے اس پہ پھونک رہے تھے۔ ابھی بہتر ہے، اذلان نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ انکل، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، آپ کے پانی سے اذلان کا درد جھٹ سے غائب ہو گیا، حماد نے داد دی۔ بیٹا میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں، سب سے بڑا طبیب تو وہ ہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہے، میرا اور تمہارا رب، ہماری زندگی اور موت کا مالک، وہی تو ٹھیک کرتا ہے سب۔ ان کے چہرے پہ ابھی بھی ویسا ہی سکون تھا۔ ہوش بحال ہونے پہ وہ سمجھ گیا کہ انہوں نے قرآنی آیات پڑھی تھی، لیکن یہ بات اس کے دوستوں کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ ناساز طبیعت کی وجہ سے وہ مسجد میں ہی رہا، جبکہ جینی اور باقی سب دوبارہ ساحل پہ آ گئے۔ اس نے دیکھا وہ واقعی مسجد میں تھا۔ اس نے زندگی میں 4.5 سالوں بعد اتنے قریب سے لوگوں کو اپنے سامنے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اسے یاد تھا انٹر تک وہ بابا کے ساتھ ہی نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ بعد میں پڑھائی بدلی، ہاسٹل لائف اور اذلان کی مصروفیات بڑھی اور وہ اسلام سے دور ہوتا گیا۔ اس زندگی کے لیے وہ کتنا کچھ کھو چکا تھا، سب سے بڑھ کر سجدہ کرنا، اور زندگی کے لیے شکر کے غرض سے رب کے آگے جھکنا بھول گیا تھا۔ وہ سوچ کر پشیمان ہوا۔ ایک دو آدمیوں نے آ کر اسے کہا کہ بھائی اٹھو، آپ بھی نماز پڑھ لو۔ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا، لیکن عصر کی نماز میں مولوی صاحب کے کہنے پہ وہ سر جھکا گیا۔
عجیب سا ڈر لیے اس نے آدھا ادھورا وضو کیا اور پہلی صف میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی قسمت کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ کیا اتنا آسان تھا کہ وہ یوں اتنی آسانی سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، نماز ادا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرے؟ اللہ اکبر! تکبیر کے کلمات اس کے کانوں میں گونجے۔ اسے خود بخود نماز کا سارا طریقہ یاد آ رہا تھا۔ کیا میرے گناہوں کے لیے اللہ ابھی مجھے سزا دیں گے کہ میں نے انہیں بھلا دیا؟ پھر میں مر جاؤں گا؟ قبر کا سوچ کر وہ اندر تک کانپ گیا۔ وہ حیران تھا، اس نے اتنے عرصے بعد پہلی بار قبر کو یاد کیا۔ سجدے میں جھک کر اسے لگا جیسے وہ ہواؤں میں ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا، جیسے کوئی پھونک مارے وہ تو وہ تحلیل ہو جائے۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر وہی بوجھ کاندھوں پہ پایا۔ ایک اور سجدہ، اسے ذرا دیر کو چین آیا۔ نماز مکمل کر کے مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پہلے وہ کچھ آیات پڑھتے رہے اور پھر دعائیں مانگنے لگے۔ اے اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، مولا تو ہمیں معاف فرما۔ مولوی صاحب کی آواز میں خاص تاثیر تھی۔ اس کے گناہ کیا شمار کیے جا سکتے ہیں؟ اس نے تو ساری عمر میں کوئی نیکی نہیں کی اور اب وہ معافی کا سوال کر رہا ہے۔ اذلان، تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ سر جھکائے اذلان کا ذہن گھوم رہا تھا۔ وہ کیوں یہ سب کر رہا تھا؟ کیوں ابھی تک ایسے ہی سر جھکائے بیٹھا تھا؟ یا پھر یہ سب اس سے کروایا جا رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک بار پھر تعمیر کے لیے نیو کی اینٹ رکھی جا چکی تھی۔ اب اس رب تک اسے کب، کیسے اور کس طرح پہنچنا تھا وہ اوپر بیٹھا سب طے کر چکا تھا۔ شام تک اس کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے اذلان اور اس کے باقی دوستوں کو رات کے کھانے کی دعوت دی۔ سب خوش دلی سے ان کے ساتھ ہی گھر چلے گئے۔ کھانے میں اچھا خاصا اہتمام تھا۔ سب سادہ طرز کے کھانے تھے۔ جینی اور باقی سب نے تو ہمیشہ انگریزی کھانے ہی کھائے تھے اور اب یہاں الگ طرح کی ڈشز دیکھ کر ان سب نے منہ چڑھایا۔ اذلان پرسکون ہو کر دسترخوان پہ بیٹھ گیا اور کھانا شروع کیا۔ بھوک کی وجہ سے باقی بھی اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ کھانے کے دوران وہ سب مولوی صاحب سے گھل مل گئے۔ اذلان اور باقی سب کھاتے ہوئے انہیں اپنے بارے میں بتا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد مولوی صاحب کی 12 سالہ چھوٹی بیٹی برتن اٹھانے کے لیے آئی۔ اذلان نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ابھار بنا ہوا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دیکھنے لگ گیا۔ انکل، کیا آپ نے اس کے ہاتھ کے لیے کوئی میڈیسن لی ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وقت ہی نہیں ملتا شہر جانے کا۔ کیا اس کے ہاتھ پہ درد ہوتا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ہاتھ میں بہت درد ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی ماں گرم پٹی باندھتی ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اذلان ان کی بات سن کے ٹھٹکا۔ انکل، آپ کو پتہ ہے اس معمولی سے ابھار کی وجہ سے اسے کینسر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ٹیومر یعنی رسولی ہے جو اگر بگڑا تو اس کی جان لے لے گا۔ آپ کو اس کا سارا چیک اپ اور ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اذلان کی بات سن کر مولوی صاحب گھبرا گئے۔ بیٹے، یہاں کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں اور شہر آنے جانے کا خرچہ بہت ہے کہ ہم اس کا علاج کروا سکیں۔ اذلان نے چھوٹی سی کاپی اور پینسل لانے کے لیے کہا۔ یہ میں نے کچھ میڈیسنز لکھ دی ہیں، آپ منگوا لیجیے گا اور یہ میرا کارڈ رکھ لیں۔ اگلی بار درد ہو تو میرے کلینک آ جانا، میں خود دیکھ لوں گا۔ اس نے کارڈ اور کاپی مولوی صاحب کی طرف کی۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اور تم سے راضی ہو، انہوں نے دعا دی، جس پہ اس کے دل نے آمین کہا۔ وہ مزید کچھ دیر وہاں رکے اور واپس آ گئے۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔